صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر مالک نصاب پر واجب ہوتا ہے، لیکن یہ نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس سے تھوڑا جدا ہے، چونکہ زکوٰۃ لمیٹڈ مال پر فرض ہوتی ہے، جبکہ صدقہ فطر تمام مالوں کو ملایا جاتا ہے جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، یعنی سونا چاندی، مال تجارت اور کرنسی، یہ تو وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس جو فاضل مال ہے اس کو بھی صدقہ فطر میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام ملا کر فاضل مال مطلب فضول مال، مطلب ایک سے زیادہ موبائل ہے، ایک سے زیادہ موٹر سائیکل ہے جو کہ اضافی ہے، تو ان سب کو جو ہے کاؤنٹ کیا جائے گا اور جو ہے ان کی رقم کو دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہوئے اور آپ پر صدقہ فطر واجب ہے اس وقت کہ جب صبح صادق ہو جائے، عید الفطر کی صبح صادق ہو جائے، پہلی شوال کی صبح صادق کو آپ پا لیں تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا پیٹ کے بچے پر بھی صدقہ فطر ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے، اگر اس کی ولادت صبح صادق سے پہلے ہو جاتی تو پھر تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، اور صبح صادق کے بعد اگر اس کی ولادت ہوتی ہے یعنی عید کے دن میں یا دوسرے دن میں تو پھر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ شوہر پر کیا واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا صدقہ فطر دے؟ تو شوہر پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کا صدقہ فطر ادا کرے، اگر تو اس پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے تو پھر وہ خود اپنی ذمہ دار ہے اور وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گی۔ ہاں، اگر شوہر اپنی مرضی سے ادا کرنا چاہے تو بیوی کی اجازت کے ساتھ اس کی طرف سے صدقہ فطر وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ادا نہ کرے اور بیوی پر بھی صدقہ فطر واجب ہو تو بیوی کو ادا کرنا ہوگا۔ وقت سے پہلے اگر صدقہ فطر ادا کر دیا، مطلب یہ ہے کہ 20 رمضان کو یا رمضان سے پہلے، رمضان کے درمیان اگر کسی نے صدقہ فطر دے دیا تو پھر یہ صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا، حالانکہ وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ مالی عبادت اسلام میں ایسی عبادت ہے جو وقت سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی ابھی زکوٰۃ کا وقت آپ کا نہیں آیا، آپ نے وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح صدقہ فطر اگر آپ ضرورت مندوں کو وقت سے پہلے ادا کر دیتے ہیں تو صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ فطر صرف گندم سے نہیں ہے، عام طور پر کوئی کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو وہ گندم سے ہی صدقہ فطر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ صدقہ فطر کوشش کریں کہ اسپیشل نکالیں، مطلب یہ ہے کہ گندم سے کچھ آگے نکلیں اور کوشش کریں کہ جو سے نکال لیں۔ 2026 میں آج کل جو جو کا ریٹ ہے، جو صدقہ فطر جو سے بن رہا ہے وہ تقریباً 1100 روپے بن رہا ہے، تو 1100 روپے صدقہ فطر نکالیں اپنا جو سے۔ اور اگر آپ کھجور سے نکالتے ہیں، درمیانی متوسط کھجور تقریباً 2600 روپے بن رہا ہے، 2600 روپے سے آپ صدقہ فطر نکال لیں۔ اور اگر آپ آگے چلے جائیں، کشمش سے اگر نکالنا چاہیں تو کشمش سے نکالیں، کھجور سے، اجوا کھجور سے نکالنا چاہیں تو اجوا کھجور سے نکالیں۔ اور اجوا کھجور کا اگر صدقہ فطر دیکھیں تو تقریباً 20,000 روپے بن رہا ہے ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اگر اسپیشل صدقہ فطر دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ مطالبہ کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں، تو کوشش کریں اچھے سے اچھا ادا کریں، اور جب آپ صدقہ فطر اچھے سے اچھا دیں گے تو انشاءاللہ یہ صدقہ فطر کی برکتیں آپ کی اولاد پر پورا سال نازل ہوتی رہے گی، پورا سال آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو صدقہ فطر ادا کر ہمیں جان نہیں چھڑانی، بلکہ جو ہے صدقہ فطر اچھے سے اچھا نکالیں اور اللہ کی راہ میں دل سے خرچ کریں اور جو ہے خوش دلی سے خرچ کریں، انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد حاصل ہوگے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں سوال ہے کہ کیا یہ مسجد میں لگ سکتا ہے؟ تو یہ مسجد کے لیے نہیں ہے، صدقہ فطر کا اصل مقصود سمجھے۔ صدقہ فطر کا اصل مقصود یہ ہے کہ روزے میں جو ہمارے سے غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو معاف فرمائے۔ اور خاص اس کا مقصود یہ ہے کہ عید کے دن غریب کے گھر کا دسترخوان وسیع ہو سکے۔ جو غریب باپ ہے، جو بے روزگار باپ ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کے سامنے شرمندہ نہ ہو اور وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ گھر پر لے کر جائے۔
اس کے گھر کے دسترخوان پر کچھ کھانے کو ہو اور اس کی اولاد بے بس نہ ہو، تو کوشش کریں کہ اچھا صدقہ فطر نکالیں، اور عید سے پہلے آپ جو مستحق ہے اس کو اپنا صدقہ فطر پہنچا دے، تاکہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے خریداری کر سکے، اپنے گھر والوں کے لیے خریداری کر سکے، اپنے دسترخوان کو وسیع کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ذہن پر زور دیں اور سوچیں کہ یہ مال مجھے کس کو دینا ہے۔ وہ آپ کی مارکیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار میں بھی ہو سکتا ہے، پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے، محلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو جس طرف راغب کرے، رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ اللہ تیری راہ میں یہ میں خرچ کر رہا ہوں، پیسہ نکال رہا ہوں، اے رب مجھے راہ عطا فرما، مجھے بتا کہ میں یہ صدقہ کہاں پر پہنچاؤں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازی ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے آپ کو راہ ملے گی، اور آپ کا صدقہ اچھی جگہ پہنچ جائے گا، اور جب اچھی جگہ پہنچے گا تو دل باغ ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا کہ آپ کا مال اچھی جگہ پر پہنچ گیا۔